باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 سورہ الانبیاء آیات 85 اور 86۔ درس قرآن کی محفل میں ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا فیض اور نور عطا فرمائے۔ یہ سورہ الانبیاء کا 7واں واقعہ ہے۔ رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے یہ واقعات سنا کر، اور ان تمام انبیاء جو کہ سارے پیغمبر تھے، کچھ رسول تھے، کچھ نبی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے احوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی ہو، تسلی ہو، آپ کا غم دور ہو، آپ کا کرب دور ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کو یاد کیجئے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے، بڑے مشہور اور معروف، بچہ بچہ انہیں جانتا ہے۔ وَإِدْرِيسَ، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کیجئے، یہ بھی مشہور پیغمبر ہیں۔ وَذَوالْكِفْلِ، اور ذوالکفل کو یاد کیجئے۔ جو ذوالکفل ہیں علیہ السلام، یہ مشہور نہیں ہیں، کم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ دو اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبروں کے ساتھ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، مفسرین اکرام کچھ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں تھے، لیکن مشہور قول یہی ہے، اکثر مفسرین کی رائے بھی یہی ہے کہ حضرت ذوالکفل جو ہیں وہ پیغمبر ہی تھے۔ یہی اس بات کی وہ دلیل لیتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کا ذکر ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا ذکر ہوا، وہیں حضرت ذوالکفل کا ذکر بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل من الصابرین، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر بہت زیادہ ہیں۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 39 میں ہم ان کا ذکر ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم آیت نمبر 56 میں تفسیر کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں۔ ان کے صبر کی اگر بات کریں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ غیر آباد علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کو چھوڑ کے آنا، جہاں پہ کوئی فصل نہیں ہے، پھل نہیں ہے، میوے نہیں ہے، کوئی شہر آباد نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، تو انہوں نے وہاں پہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ صبر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو مشکلات اٹھائیں وہاں پہ صبر کیا۔ پھر جس وقت انہوں نے چھری کے نیچے صبر کیا، وہ صبر بھی کیا صبر ہے کہ پوری دنیا میں ان کا جو صبر ہے وہ مشہور ہے اور حیران کن صبر ہے آپ کا، اور بہت سارے اور بھی مقامات ہیں جہاں پہ آپ کے صبر ہیں، آپ کی پریشانیاں تکالیف رب ذوالجلال نے نوٹ کی ہیں۔ دیکھیں، اللہ ہی بندے کو بناتا ہے، اللہ ہی تقدیر بناتا ہے، لیکن بندہ اگر اللہ کی طرف جھک جائے، اللہ کی ہی توفیق سے جھک جائے، تو اللہ یہ بھی نہیں فرماتا کہ میں نے تجھے توفیق دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے تو نے میرا راستہ اختیار کیا، میں اس پہ بھی تمہیں انعامات عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ آپ کی قوم نے بھی آپ کو بہت ستایا، پھر ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ آج جو ذکر تھوڑا سا ہے وہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت الیسع علیہ السلام کے دور میں رہے ہیں۔ حضرت الیسع جب بالکل آخری عمر کو پہنچ گئے، عمر زیادہ ہو گئی، تو آپ نے کہا اے کاش کوئی ایسا ہو جس کو میں اپنی زندگی میں خلافت دے دوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ میں آپ میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتا ہوں، تو جس میں 3 صفتیں ہوں گی۔ پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ رات پوری جاگ کے قیام کرے گا، نماز میں گزارے گا، دن بھر روزہ رکھے گا، اور غصہ اسے نہیں آنا چاہیے، اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے،
3 صفتیں جس کے اندر ہیں، یہ کام جو کر سکتا ہے تو کھڑا ہو جائے، میں اسے اپنی خلافت دیتا ہوں۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا جن کا نام ذوالکفل تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، آپ چلے جاؤ۔ وہ لوگ چلے گئے، محفل برخاست ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی، اور دوبارہ دوسرے دن لوگ پھر جمع ہوئے۔ آپ نے حکم فرمایا تھا اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ جو بندہ آپ میں سے 3 کام کر سکتا ہے، گارنٹی کے ساتھ ضامن ہوتا ہے وہ اس بات کا، اور پھر اس پہ پورا بھی اترے گا، تو میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ صبر، اپنا رات پوری قیام کرنے والا ہو نماز میں، دن بھر روزہ رکھنے والا ہو، اور غصہ نہ کرنے والا ہو، غصے کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ پھر حضرت ذوالکفل جو تھے، نوجوان تھے، کھڑے ہوئے، تو آپ نے ان کو خلافت دے دی۔ حضرت یسع علیہ السلام نے حضرت ذوالکفل کو کیا دے دی؟ خلافت دے دی۔ اور اس کے بعد یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ظاہر ہے اسرائیلیات میں سے ہی ہے۔ تو آپ خلیفہ بن گئے تو شیطان کو یہ عمل بڑا ناپسند آیا۔ اس نے کہا کہ یہ کام تو ہو گیا، اب لوگوں میں گمراہی میں کیسے پھیلاؤں گا؟ جب یہ یہاں پہ ان کے خلیفہ ہو گئے ہیں، روحانیت پھیلے گی، ہدایت کا راستہ ابھی بند نہیں ہوگا، یہ دنیا سے جائیں گے تو اس کے بعد بھی ہدایت کا سرچشمہ تو جاری و ساری رہے گا، میرا کام سارا خراب ہوگا۔ وہ ایک انسانی روپ میں ان کے پاس اس وقت گیا کہ جب رات کو آپ نے جاگ کے عبادت کی تھی، اور دوپہر کے وقت آپ قیلولہ کرتے تھے، باقی پورا دن نہیں سوتے تھے، صرف دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے۔ جو ہی آپ سوئے، آپ کی آنکھ لگی تو شیطان انسانی صورت میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے کہا کون؟ جاگ گئے آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک بوڑھا ہوں اور میرا جھگڑا ہو گیا ہے، لوگ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ساری رات مجھے لوگ مارتے رہے ہیں، دوپہر کو بھی مارتے رہے ہیں، تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آئیں مجھے میرا حق دلوائیں۔ تو آپ نے اسے کہا کہ جو ہے وہ آپ واپس چلے جاؤ، تو میں آؤں گا جس وقت فیصلہ کروں گا، تو اس وقت تم بھی آ جانا، پھر بات ہوگی۔ بہرحال وہ چلا گیا، تو آپ کی نیند کا جو وقت تھا وہ بھی خراب ہو گیا، آپ سو بھی نہ سکے۔ رات کو پھر آپ نے عبادت کی۔ دوسرے دن جس وقت مجلس لگنی تھی، وہ ساری مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ۔ لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ آپ وہاں گئے، اس بوڑھے کو دیکھا، وہ بوڑھا بھی نہیں ہے، اور بہت اس کے انتظار میں رہے، انتظار کرتے 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 دوپہر آپ کے سونے کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی، اور پھر آپ آئے اور دروازہ بند کر کے آپ جس وقت سونے لگے، تو وہ پھر اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ پھر اٹھے اور کہا کون ہے؟ تو اس نے کہا جی میں بوڑھا ہوں، تو میں دروازہ کھولیں۔ آپ نے پھر دروازہ کھول دیا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ میں جب فیصلہ کرنے آؤں گا تو ادھر آ جانا محفل میں، تو ادھر ہم فیصلہ کر لیں گے، آپ کو آپ کا حق دلوا دیں گے، آپ کیوں نہیں آئے ہو؟ انہیں جی جس وقت آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ مجھے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو حق دے دیں گے، تو میں پیچھے ہٹ گیا، لیکن جب آپ واپس اپنے گھر کی طرف آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تجھے تیرا حق نہیں دیتے۔ تو اس کے بعد آپ نے اسے کہا ٹھیک ہے جب میں آؤں گا تو میرا وہاں پہ انتظار کرنا، بھی چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا، تو وہ وقت بھی آپ کا بالکل جو ہے وہ ضائع ہو گیا، نہ سو سکے، اور رات کو پھر آپ جاگ کے گزارتے ہیں۔ اور تیسرے دن آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کوئی بندہ بھی یہاں پہ اندر میرے دروازہ مت کھولے، مجھے سخت نیند آئی ہے، 2 دن میری نیند خراب ہوئی ہے۔ اور تیسرے دن اپنے گھر والوں کو کہا کہ دروازے سے اندر کسی کو آنے نہیں دینا۔ بہرحال جو ان کے گھر کے ان کے بچے تھے، ان کے گھر والے تھے، انہوں نے وہ الرٹ ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیں گے۔ بہرحال آپ دروازے کو کنڈی لگا کے سو گئے، اور پھر وہ آپ کے گھر کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، اس کے گھر والوں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا جی میں بزرگ ہوں اور میں حضرت ذوالکفل سے فیصلہ کرانے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل آپ اندر نہیں آ سکتے، کسی صورت میں بھی، وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہے 2 دنوں سے، آپ نہیں اندر آ سکتے۔ اس نے کہا نہیں نہیں مجھے جانے دیں جانے دیں۔ بہرحال گھر والوں نے کہا جی خدا کی قسم ہم نے آپ کو اندر نہیں جانے دینا، بس کسی بھی کوئی بھی اندر نہیں جائے گا۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا، اس کو آنے نہ دیا۔ اس نے دیکھا کہ روشن دان دوسری طرف سے کھلا تھا ان کے کمرے کا، اس نے چھلانگ ماری، روشن دان سے اندر آ گیا۔ جو ہی اندر آیا، اندر آ کے اس نے آواز دی تو آپ جاگ پڑے۔ آپ نے کہا کون ہے؟ تو کدھر سے آیا؟ دروازے تو سارے بند ہیں۔ آپ نے پہچان لیا۔ اس نے کہا جی میں ادھر سے آیا۔ آپ نے کہا تو اللہ کا دشمن ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں اللہ کا دشمن ہوں، شیطان ہوں میں نے بڑی کوشش کی آپ کو غصہ دلانے کی تاکہ آپ غصہ کریں اور وہ آپ کو اپنی خلافت سے برخاست کر دیں، لیکن آپ نے بڑا صبر و تحمل کیا ہے،
پوری پوری رات جاگ کر بھی آپ نے صبر کیا اور آپ نے غصہ نہیں کیا، میں فیل ہو گیا ہوں، آپ پاس ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ان کا ایک واقعہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ذوالکفل کا مطلب ہوتا ہے ضامن، ضمانت والا۔ چونکہ حضرت ذوالکفل نے جو ذمہ اٹھایا تھا نا کہ میں یہ 3 کام کروں گا، پھر ساری زندگی آپ اس پہ کاربند رہے، تو رب ذوالجلال نے آپ کو لقب دیا کہ یہ ذوالکفل ہے، یہ جو بات کرتا ہے اس کے اوپر یہ پھر عمل بھی کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخری آیت جو آج کی تلاوت میں شامل ہے، وَأَدْخَلْنَاهُمْ، تینوں کے تینوں جتنے بھی تھی ہم نے ان کو جو ہے وہ داخل فرمایا، فی رحمتنا، اپنی رحمتوں میں، انہم من الصالحین، بے شک وہ تھے نیکوکاروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔